السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ ہم پڑھ رہے تھے باب قتل ابی جہل، اس کا سبق نمبر 5 پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ صحیح البخاری دوم سبق نمبر 6 از حدثنا احمد بن محمد یہاں سے شروع کریں گے۔ دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ آج ہم شروع کریں گے حدثنا احمد بن محمد، یہاں سے شروع کریں گے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبداللہ اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک الا تشد فنشد معک۔ راوی ہشام بن عروہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جس دن یوم یرموک تھا، یعنی جنگ یرموک کی لڑائی میں لوگوں نے حضرت زبیر سے کہا الا تشد، کیا آپ حملہ نہیں کریں گے؟ فنشد معک، سو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں گے۔ شد یشد کا معنی ہوتا ہے شدت سے حملہ کرنا، آگے بڑھنا، تو مطلب یہ کہ جب آپ حملہ کریں گے تو ہم بھی حملہ کریں گے۔ فقال، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا انی ان شددت کذبتم، کہ بے شک اگر میں نے حملہ کیا تو تم لوگ جھوٹے ثابت ہوگے، یعنی تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے، تم میرے ساتھ آگے جا کر حملہ نہیں کرو گے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا لا نفعل فحمل علیہم حتی شق صفوفہم، تو انہوں نے کہا کہ اے زبیر، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں گے۔ فحمل علیہم، لہٰذا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کفار پر حملہ کیا، یعنی رومی فوجوں پر حملہ کیا۔ جنگ یرموک میں روم کے ساتھ مقابلہ تھا، تو یرموکی لوگوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، حتی شق صفوفہم، اتنی تیزی سے تلوار چلائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس سے کفار کی صفیں چر گئیں اور داخل ہو گئے۔ فجاوزہم، اور ان سے تجاوز کر گئے، یعنی ان کی صفوں کے اندر گھس گئے۔ وما معہ احد، اور مسلمانوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ ثم رجع مقبلا، اور پھر آپ واپس لوٹے۔ مقبلا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہوتے ہوئے، یعنی ان کی صفوں کو آگے نکل گئے تھے تو پھر آپ واپس لوٹے۔ اقبل یقبل کا معنی ہوتا ہے آنا، پھر آپ واپس لوٹے۔ فاخذوا بلجامہ، تو انہوں نے آپ کی سواری کے، آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو کافروں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ فضربوہ ضربتین علی عاتقہ، انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے 2 ضربیں، کاری ضربیں لگائیں، تلوار سے حملہ کیا جو آپ کے کندھوں پر لگیں۔ بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر، ان میں سے ایک ضرب ایسی تھی جو آپ کو بدر کے دن لگی تھی۔ قال عروۃ، حضرت عروہ کہتے ہیں قد کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات العب وانا صغیر، یہ چھوٹے ہوتے تھے، یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی انگلیاں ان زخموں کے اندر داخل کرتا تھا کھیلتے ہوئے، میں ان سے کھیلتا تھا اس در حال کہ میں چھوٹا تھا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں وکان معہ عبداللہ بن زبیر یومئذ، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ اس دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ وہو ابن عشر سنین، یہ اس وقت 10 سال کے تھے۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور جب ابن کا لفظ عدد کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے مراد عمر بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے ابن عشر 10 سال کا، ابن اثنا عشر 12 سال کا، ابن ستۃ عشر 16 سال کا۔ فحملہ علی فرس ووکل بہ رجلا، تو اس میں آپ نے ان پر یعنی کفار پر حملہ کیا در حال کہ آپ گھوڑے پر تھے، اور ایک مرد کو اس پر متعین کر دیا کہ کہیں جوش میں جنگ میں شریک نہ ہو جائیں۔ ووکل بہ، ان کو یعنی ان کے والد محترم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو گھوڑے پر بٹھا دیا، اور ایک آدمی
یعنی ساتھ بٹھا دیا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوش میں یہ بھی گمسان کی لڑائی میں کہیں گھس نہ جائیں، اس وجہ سے آپ نے ایک آدمی متعین کر دیا۔ اب یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، انہوں نے 2 ضربیں لگائیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یرموک میں 2 ضربیں لگی تھیں، اور ایک وَضَرْبَةً ضَرَبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ، ایک ضرب جنگ بدر میں لگی تھی، جبکہ بعض روایات میں اس کے برعکس ہے کہ 2 ضربیں جنگ بدر میں لگی تھیں اور ایک جنگ یرموک میں لگی تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ کل بڑے زخم 3 تھے، لیکن اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ایک ساتھ چھوٹا زخم اور بھی تھا، تو اس طریقے سے اس طرح 2 زخم بدری بن جاتے ہیں اور 2 یرموکی بن جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ ایک ساتھ زخم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا یہ تھا۔ اور آگے جو یہ فرمایا کان معہ عبداللہ بن زبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ شریک ہوئے، اور جب کسی کافر کو زخمی دیکھتے تو اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی انتہائی دلیر تھے، جری تھے، اور اس وجہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے لیے نگران بٹھانا پڑا تھا، حالانکہ ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، 10 سال کے تھے، اور یہاں پر تو 10 سال کا ہے، لیکن دوسری روایات میں ان کی عمر کا آتا ہے کہ وہ 12 سال کے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 2 جگہ مزید آئی ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آئی ہے 37-21 میں بھی آئی ہے، اور 39-73 میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبيدة حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا من طوي من أطواء بدر خبیب مخبث۔ یہاں راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 24 سردار جو قتل کیے جا چکے تھے ان کے بارے میں حکم دیا۔ رجلم من صنادید، صنادید کہتے ہیں سرداروں کے بارے میں حکم دیا قریش کے۔ فقذفوا، قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اسی سے حد قذف پتھر پھینکنے کے بارے میں آتا ہے، جس نے قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور حد قذف جس نے کوئی بات پھینکی یعنی کسی پر تہمت لگائی۔ قذفوا فی طوی من اطواء بدر، وہاں ایک کنواں تھا بغیر منڈیر کے کنویں کو طوی کہتے ہیں، اور جس کے گرد گرد منڈیر ہو، اینٹیں لگی ہوئی ہوں، پختہ اینٹیں لگی ہوئی ہوں اور اوپر تک آئے ہو، تو اس کو کہتے ہیں قلیب، اس یہ قلیب یا قلیب کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک کنواں تھا بغیر منڈیر کے، اس خشک ہو چکا تھا، پرانا کوئی کنواں پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں کو، ان مرداروں کو اس کنویں کے اندر پھینکنے کا حکم دیا۔ فقذفوا فی طوی من اطواء بدر، ان کو لہٰذا اس گندے جو بدر خبیث مخبث، گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصۃ 3 لیال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کانا کا لفظ ہے، کانا کا لفظ وہاں تھا جہاں ماضی استمراری ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اذا ظہر علی قوم، جب کسی قوم پر غلبہ ہوتا تو اقام بعرصۃ 3 لیال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہاں 3 دن میدان میں قیام فرماتے۔ عرصہ میدان کو کہتے ہیں، کھلے میدان کو، جہاں اوپر چھت نہ ہو۔ فلما کان ببدر الیوم الثالث امر براحلتہ، جب غزوہ بدر کو ختم ہوئے 3 دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ فشد علیہ رحلہ، شدہ یشد کا معنی تھا باندھنا، اور جانوروں کے ساتھ جب رحل کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کجاوا باندھنا، لہٰذا آپ نے کجاوا باندھنے کا حکم دیا۔ ثم مشا، پھر آپ تشریف لے چلے، واتبعہ اصحابہ، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے چلتے رہے۔ وقالو، اور عرض کیا ما نرا ینطلق الا لبعض حاجتہ، صحابہ بھی ساتھ چلے، اور صحابہ نے کہا کہ یعنی سمجھا کہ آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ما نرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یہاں مراد ہے سمجھنا، ہم سمجھے یعنی دل سے ہم سمجھے۔ ینطلق، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، الا لبعض حاجتہ، کسی کام سے، یعنی آپ نے وہ
آپ نے یعنی کجاوے بندوا لیے اور سامان تیار کر لیا اور چل پڑے، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ابھی آج ہم مدینہ کی طرف چلیں گے۔ صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی شاید تھوڑا عرصہ 1-2 دن اور ٹھہریں گے، ابھی آپ علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حتیٰ قام علی شفقت رقی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور وہاں سے آپ علیہ السلام چل کر وہاں اس جو کنواں تھا اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے۔ شفتی رقی، رقی کنویں کو کہتے ہیں، یہ بھی کنویں کو کہتے ہیں، اور شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارے، تو کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ فجعل ینادیہم باسمائہم، اور ان کو ان کے ناموں سے پکارنے لگ پڑے، واسماء آبائہم، اور ان کے آبا کے نام سے پکارنے لگے۔ یا فلان ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، یا فلان ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں۔ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ کیا تم کو خوش کر دیتی تھی یہ بات کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے؟ مطلب یہ تھا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے نام لے کر کہہ رہے تھے، تو فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، پس بے شک ہم نے پا لیا اس وعدے کو جو ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، وہ ثابت ہو گیا، حق ہو گیا۔ بس ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے ثابت پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ کفار کو دوزخ میں ڈالیں گے، تو یہ کفار کفر کی حالت میں مر گئے تھے، تو لازمی بات ہے اب اللہ رب العزت نے ان کی قبروں کو دوزخ کی آگ سے بھر دیا، تو واقعی اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ بھر دیا۔ فقال عمر، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، اے اللہ کے رسول، آپ جن سے بات کر رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں، تو آپ ان سے ما تکلم، آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بن بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے، ما انتم باسمع، تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے، لما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، منہم، ان سے زیادہ، یعنی تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی میری آواز ان کافروں تک جتنی پہنچ رہی ہے اتنی تم تک نہیں پہنچ رہی، تم اتنی اچھے طریقے سے نہیں سمجھ رہے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کفار تک پہنچا رہے تھے۔ قال قتادہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم، حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنائیں۔ قال قولہ توبیخا و تصغیرا و نکیمتا و حسرتا و ندامتا، راوی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کو ذلت ہو، توبیخ کا معنی ڈانٹنا، تصغیر کا معنی چھوٹا پن ظاہر کرنا، نکمتاً، نکمت کہتے ہیں حسرت، ندامت کو، و حسرتاً و ندامتاً، اور عذاب کے لیے، یہ ان کی تکلیف اور ان کے عذاب کے بڑھانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی کفار قریش اور کفار کو جب قریش کا ذکر ہے تو اس میں ابو جہل کا بھی ذکر ہے۔ حدثنا حمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هم واللہ کفار قریش قال عمرو هم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ و احلوا قومہ دار البوار قال النار یوم بدر۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے نعمت کو کفر سے تبدیل کیا، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، یہاں پر جو الذین بدلوا سے جو جمع کی ضمیر ہے اس سے مراد کفار قریش ہیں، اور عمر کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد جنہوں نے بدلا اس سے مراد کفار قریش ہیں، اور نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس امت محمدیہ کے لیے نعمت ہیں۔ تو یعنی انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی انکار کیا، اور کفر کا انکار یعنی نعمت کا انکار کر کے کفر میں چلے گئے۔ اور عمر بن دینار کہتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُ دار البوار، یعنی کفار قریش نے اپنے آپ کو دار البوار میں، بوار دار البوار کہتے ہیں جہنم میں، قال النار، راوی کہتے ہیں یوم دار البوار سے مراد جہنم، نار دوزخ کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد
بدر کا دن ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بدر کے دن ہلاکت میں ڈال دیا۔ حدثني عبید اللہ بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن هشام عن ابیہ قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابن عمر رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، یعنی وہ اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتی ہیں۔ رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرنا کہ میت کو ان المیت یعذب فی قبرہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ فقالت تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واہلہ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ جب تو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس حدیث کو مرفوع بیان کرتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں واہلہ انما قالا، بلکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ انہ لا یعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ اس آدمی کو اس کے گناہ اور اس کے غلطی کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ، اور اس کے گھر والے اس پر ابھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کچھ تفصیل یہاں اگلی روایت میں بھی آ رہی ہے، اور اکثر نسخوں میں یہ والی نیچے والی جو آنے والی حدیث ہے یہ اوپر والی حدیث کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز کہ اس کے ساتھ جو مزید اگلی جو تشریح ہے وہ یعنی اس اگلی حدیث کے تحت انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی مزید آ جائے گی کہ میت کو اس کے اہل کے ساتھ رونے کے کیا، یعنی اس کی وجہ سے عذاب کے کیا مطلب ہے، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلی حدیث میں بیان کی جائے گی۔ تو اس کو توجہ سنیں، ترجمہ کریں، عبارت پڑھیں، ترجمے پہ زور دیں، اور ساتھ اس کے بعد جو تشریح مشکل الفاظ کے معنی بیان کی جاتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ جزاک اللہ خیراً، آسان جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔